السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوید صاحب کا سوال ہے، ظفر آباد کالونی، ڈیرہ اسماعیل خان، کے پاکستان سے۔ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جواب دلائل کے ساتھ درکار ہے۔ جی، امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے اور اکیلے میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ امام نے بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ مقتدی نے بھی پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہے، وہ چاہے میل ہے، فیمیل ہے یا کہ شی میل ہے، مطلب مرد ہے، عورت ہے، ہجڑا ہے، جو بھی نمازی ہے اس نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح نماز چاہے پنجگانہ نمازوں میں سے نماز ہے یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی نماز ہو، فاتحہ پڑھنی ہے ہر ایک نے۔ اسی طرح اگر بندہ مسافر ہے تو اس نے بھی جب نماز پڑھنی ہے تو سفر کی نماز میں بھی فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح حضر کی نماز میں بندہ جائے قیام پر موجود ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اسے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز اگر جہری نماز ہے تو اس میں بھی فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، میل، فی میل، شی میل، امام، مقتدی، تمام لوگوں نے نماز جہری نماز ہے، جیسے مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، ان نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھنی ہے ہر ایک نمازی نے۔ اور نماز اگر سری نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا اکیلے شخص کی نماز ہے، فاتحہ یہاں بھی پڑھی جائے گی۔ فاتحہ کے پڑھنے کے دلائل عرض کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کیا چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اسب المثانی بھی ہے، سورۃ الفاتحہ القرآن العظیم بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم کر کے مریض پر پھونکی جانے والی۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث، اور یہ احادیث سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری میں 2276 پر، مسلم میں 2201 پر اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو امام پڑھے گا تو کیا مقتدی بھی پڑھے گا؟ امام پڑھے گا تو کیا مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہر ایک نمازی نے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کی روح ہے۔ اگر فاتحہ نہیں ہے تو آپ کی نماز مردہ ہے۔ مردے کی ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ویلیو، کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ نماز کی روح ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا دل ہے۔ اب اگر باڈی میں سے دل نکالا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ڈھانچہ بچتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں سورۃ الفاتحہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے جسم میں بلڈ اور خون کی حیثیت حاصل ہے، جیسے جسم میں بلڈ خون کو حیثیت حاصل ہے، ویسے ہی نماز میں سورۃ الفاتحہ کو مقام، رتبہ اور شان حاصل ہے۔ نماز میں فاتحہ نہیں ہے، یہ نماز مردہ ہے۔ نماز میں فاتحہ نہیں ہے، یہ نماز بے جان ہے۔ اس سلسلے میں احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اہل سنت کے مسلمہ ائمہ کرام میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ امام بخاری جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا، وہیں پر ہی وہ امام المحدثین بھی اور امام المفسرین بھی
اور ائمہ فقہا کے اندر بھی ان کا بہت بڑا درجہ مقام۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، یہ باب ہی اتنا پیارا اور دلارا ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ امام بخاری باب لاتے ہیں جس کو آپ ہیڈنگ کہہ لیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلیہا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرات کا واجب ہونا، اور یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے ائمہ محدثین کے نزدیک واجب فرض یہ دونوں ہم معنی اور ہم مقام ہیں۔ جب محدث کہے کہ یہ واجب ہے تو مطلب دوسرے لفظوں میں یہ فرض ہے۔ تو ائمہ محدثین رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک واجب اور فرض یہ دونوں ایک جیسا ایکول یکساں مقام رکھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، اور فرماتے ہیں فی الصلوات کلیہا سبھی نمازوں میں۔ اب جس پر بھی لفظ نماز ہوگا وہ چاہے نماز جنازہ ہو۔ بریکٹ میں آپ کو پہلے یہ میں آگاہ کر دوں، ہمارے دیوبندی اور بریلوی علماء کرام لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ کا امام نماز میں فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ مقتدی کو بھی کافی ہے۔ جبکہ جب نماز جنازہ کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہاں امام خود بھی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمیشہ مقتدی حضرات کو منع کیا گیا کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، امام پڑھ لے گا یہ کافی ہے۔ حالانکہ میں پوچھتا ہوں کہ پھر امام رکوع کر لے اور مقتدی رکوع نہ کرے، امام سجدہ کر لے اور مقتدی سجدہ نہ کرے، امام باوضو ہو اور مقتدی بے وضو ہو، کیا خیال ہے کافی ہوگا؟ ذرا سوچنا۔ بہرحال جب جنازے کی نماز کی باری آتی ہے تو وہاں امام صاحب بھی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ساری زندگی اس مرے ہوئے کو مردے کو منع کیا کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، اب جب اس کے جنازے کی باری آئی تو اب امام صاحب بھی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یعنی وہ جو کہا گیا نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے تمام مردے جن کا جنازہ دیوبندی بریلویوں نے پڑھایا، فاتحہ کی احادیث کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایسے تمام مرنے والے، ایسے تمام مردے بغیر فاتحہ کے دفن ہیں۔ کیوں؟ کہ امام صاحب نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی، مقتدیوں کو تو آلریڈی پہلے ہی منع تھا۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا ولا الہ غیرک، یہ عربی کا بھی ہے اور اردو سرائکی کا بھی بنا لیا، غیرک تے رک، بس آپ نے آگے نہیں پڑھنا۔ اور جنازے کی نماز میں امام صاحب خود بھی غیر رک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، امام پر بھی فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مقتدی پر بھی، سبھی نمازوں میں، سفر کی نماز میں بھی اور حضر کی نماز میں بھی، جہری نماز میں بھی اور سری نماز میں بھی۔ اب آتے ہیں حدیث پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لے کر آتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ ان عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، 756 نمبر بخاری میں، نمبر 756 756۔ پیارے نبی علیہ السلام سے عبادہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز کوئی نہیں ہے اس شخص کی۔ تو فاتحہ بغیر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کوئی نہیں ہے، اس شخص کی نماز کوئی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ نماز فاتحہ جو ہے وہ نماز کا دل ہے، فاتحہ جو ہے وہ نماز کی روح ہے۔ آپ کا بھلا ہو، فاتحہ کیا ہے؟ یہ نماز کا بلڈ ہے، خون ہے۔ اب اگر فاتحہ نہیں تو نماز مردہ ہے اور بے جان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ بھی یہ حدیث اور دیگر احادیث لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ باب لے کر آتے ہیں، باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ۔ سبحان اللہ، کہ فاتحہ کی قراءت کا واجب ہونا ہر رکعت میں۔ اب نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ فجر 2 ہے فرضوں میں، اور ظہر 4 ہے فرض،
عصر 4 ہے فرض، مغرب 3 ہے فرض، عشاء 4 ہے فرض، تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ مطلب آپ نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، وہ رکعت آپ کی ضائع گئی، وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اب اس میں وہی حدیث جو بخاری میں ہے، یہاں بھی حضرت عبادہ سے ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اسی طرح اس کے آگے اسی باب کے اندر حدیث موجود ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسہ کے ایک نونہار اور عظیم طالب علم، جو بھوکے رہتے، پیٹ کے بل لیٹے رہتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل اور مدرسے سے چھٹی نہ کرتے۔ کیوں کہ کبھی کوئی سبق ابو ہریرہ سے مس نہ ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے نونہار طالب علم تھے کہ جو سنتے فوراً یاد کر لیتے۔ یعنی آج آپ کے موبائل کی میموری ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کی میموری ہے، وہ ڈسک چاہے جتنی بڑی ہو جتنی چھوٹی ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انٹرنل میموری بہت زیادہ دی تھی، اور اس پر ایکسٹرنل دعا بھی تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ 395 نمبر کی روایت صحیح مسلم میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی مگر فاتحہ ام القرآن کون ہے؟ پہلے شروع میں بتا دیا، ام القرآن سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ نماز پڑھی مگر ام القرآن کو نہ پڑھا، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ حدیث بیان ہو گئی۔ اب فقیل علی ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ کے شاگرد نے یا پوچھنے والے نے پوچھا، ابو ہریرہ سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، حدیث تو آ گئی نا، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے۔ تو نوید بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، جب ہم امام پیچھے ہوں مطلب ہم مقتدی ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اقرا بہا فی نفسک۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسہ کے نونہار طالب علم ہیں۔ ویسے نبی علیہ السلام کے سارے شاگرد، سبحان اللہ، ان کی لیاقت، فیاقت، دیانت کا اور ان کے پڑھنے کا کیا ہی کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اپنے دل میں پڑھ لو، اقرا بہا فی نفسک، کیا مطلب؟ فاتحہ مقتدی ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے کون ہوتا ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے مقتدی ہی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پھر آہستہ سے پڑھ لو، پڑھنا ضرور ہے۔ اب ابو ہریرہ اپنی بات پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیوں آہستہ سے پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اب آگے اگلا حصہ وہ حدیث قدسی ہے، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں۔ ایک عام حدیث کہ قال قال رسول اللہ، ابو ہریرہ فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے کہا، یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا بھائی؟ فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ نماز میں نے تقسیم کر دی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اب مجھے بتائیے، آپ کا امام بندہ ہے اور پیچھے نوید اور عبد الصمد اور عبد الحق اور عبد القیوم، یہ کون ہے؟ جنات میں سے ہیں؟ سوچئے، جلدی جلدی سوچئے، کون ہے یہ؟ امام بندہ تو مقتدی بھی بندے ہیں نا، جس طرح امام صاحب بندہ ہے، مقتدی بھی بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا تو دیوبندی بریلوی کہیں کہ امام بندہ ہے اور پیچھے نوید اور عبد الصمد اور عبد الحق اور عبد القیوم اور یہ سب جنات میں سے ہیں، پھر تو یہ چپ رہیں۔
اچھا بندے ویسے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، میری عبادت کرنے والے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اب یہ حدیث ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے، اب اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے یہ بیان نہیں کیا اور اللہ نے یہ نہیں کہا، سمجھنے کا نقطہ ہے، غور سے سنیے۔ الفاظ ہیں اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے، امام بھی بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا اور مقتدی بھی اللہ کے بندے اللہ ہی کی بندگی کرنے والے، تو دونوں ہی بندے ہیں نا، تو دونوں نے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر حدیث میں الفاظ ہوتے فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، امام جب یہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، مقتدیوں کو چھٹی ہو جاتی، تو ایسا نہیں ہے، امام بھی پڑھتا ہے اور مقتدی بھی پڑھتے ہیں، اس لیے اذا قال العبد، امام بھی اللہ کی بندگی کرنے والا، مقتدی بھی اللہ کی بندگی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمد بیان کی میرے بندے نے۔ اور پھر وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور اسی طرح مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ امام کو، مقتدی کو، میل کو، فیمیل کو، شی میل، مرد عورت، ہجڑا، بچہ بوڑھا جوان، کالا گورا، عربی اجمی، ہاں جی، تمام کو شامل ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی نا، وہ صرف اپنے امام کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، یا اپنی فقہ اور اپنے علماء کی تقلید میں۔ اب اس پر بہت ساری باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، کچھ روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ سندن ثابت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے جبکہ وہ فاتحہ سے منع نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک آیت میں سر 10 پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ جناب مقتدیوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی، تو بھائی اگر اس آیت سے استدلال کرنا ہی ہے، یہ تو صرف آپ کو مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں منع کر رہی ہے کہ جب امام صاحب جہری قرات فرما رہے ہیں، اور جب زور اثر میں امام صاحب آلریڈی ہیں ہی چپ چپ چپ، تو پھر تو پڑھو نا اللہ کے بندو، کم از کم 2 نمازوں میں ہی پڑھ لو۔ تو وہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں جہری نمازوں میں جن میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے، وہاں تو آپ استدلال اگر کر لیتے، تو زور اثر میں تو ایسا ہے ہی نہیں، آپ تو خاموش ہیں اور آپ کا امام صاحب بھی خاموش ہے۔ نمبر 2، یہ آیت کس پر اتری ہے؟ کوفے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں قرآن یا مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں نازل ہوا، ہاں کسی اور پر نہ نازل ہوا، نہ کسی اور ملک میں نازل ہوا، انہی جگہوں اور قرب و جوار میں نازل ہوا۔ تو یہ آیت بھی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگر یہ آیت مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے روکتی ہوتی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا تھا؟ بتائیے، جلدی 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 ہوا تھا نا۔ تو جب حضور کو بھی یہ آیت یاد تھی، اب اگر میں ایک عام سا حافظ ہوں، مجھے یہ آیت یاد ہے، تو جس پہ قرآن لے کر جبریل نازل ہوا، کیا نبی علیہ السلام کو یہ یاد نہیں؟ اچھا چلو، نبی علیہ السلام سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کہ میں نے کیا کلام فرمایا تھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اس کے باوجود قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیت اپنی جگہ پر ہے، اور فاتحہ کا پڑھنا اپنی جگہ پر ہے، اور بعض دفعہ تخصیص بھی ہوتی ہے
یہ بھی بتاتا ہوں یہ آیت کیا کہتی ہے، لیکن بعض دفعہ تخصیص ہوتی ہے، اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، آپ کو دسیوں بیسیوں جناب احکامات میں، معاملات میں اور آیات میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 24 نمبر کی سورت، 2 نمبر کی آیت، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی کو یہاں کیا کرنے کا کہا گیا؟ یہاں 100 جلدہ، 100 کوڑا سزا بتائی گئی زانی مرد اور زانیہ عورت کی، جبکہ نبی علیہ السلام نے شادی شدہ کو کیا کیا تھا؟ سنگسار کیا تھا۔ تو اب نعوذ باللہ سنگسار کرنا تو قرآن کے خلاف ہوا نا، جیسے ان کو فاتحہ کا پڑھنا جناب وَإِذَا قُرِئَ القرآن کے خلاف نظر آتا ہے۔ آگے چلیے، قرآن مجید المائدہ سورت کا نمبر 5 آیت کا نمبر 38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے اور چوری شدہ مال اگر ربع دینار سے کم مالیت کا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 1/4 دینار سے کم۔ جس نے ربع دینار سے کم مالیت کی چیز چوری کی ہو یا چوری شدہ چیز رکھی ہو تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح وَإِذَا قُرِئَ القرآن ایک عام ہے، اور اسی میں سے فاتحہ تخصیص شدہ ہے۔ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی آپ کا کام نہیں ہے، چپ رہ کر امام صاحب کو سنیں وہ جو تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وَإِذَا قُرِئَ القرآن کا ایک اور جواب ہم اللہ کے قرآن سے لے لیتے ہیں۔ سورت کا نام حامیم السجدہ، سورت کا نمبر ہے 41، آیت کا نمبر ہے 26۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ قرآن مت سنو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے، وہ لوگ شور کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 7ویں نمبر کی سورت اور آیت اس کی ہے 204 نمبر کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، مطلب مومنو نبی علیہ السلام قرآن پڑھیں تو تم چپ رہ کر سنو۔ کافروں نے کہا کہ نہیں، قرآن نبی علیہ السلام پڑھیں تو قرآن کو مت سنو، شور و غل کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ کیوں پتہ ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے نا تو لوگ قرآن سن کر آپ آیت سجدہ پڑھتے، سجدے میں چلے جاتے، وہ بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے، اور قرآن سن کر لوگ ایمان لے آتے اور کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ نہ کوئی قرآن سنے گا تو نہ کوئی مسلمان ہوگا، شور و غل کرو تاکہ نبی علیہ السلام کی آواز دب جائے اور نہ آنے پائے، دب جائے اور نہ آنے پائے، اور اس طرح دیگر باتیں۔ اس لیے فاتحہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، میل بھی پڑھے گا، فیمیل بھی پڑھے گا، شیمیل بھی پڑھے گا، عربی بھی پڑھے گا، اجمی بھی پڑھے گا، کالا بھی پڑھے گا، گورا بھی پڑھے گا، ہر نماز میں فاتحہ پڑھی جائے گی۔ نماز میں فاتحہ نماز میں اس درجہ، اس کو وہ مقام حاصل ہے جو آپ کے جسم میں اور باڈی میں آپ کے دل کو مقام حاصل ہے۔ فاتحہ آپ کی نماز کی روح ہے، فاتحہ آپ کے نماز کا بلڈ خون ہے، فاتحہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو نماز میں نہیں پڑھتے، لیکن کوئی مر جائے بار بار فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، جنازے میں نہیں پڑھیں گے، بعد میں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، تو یہ کسی کام کی پھر نہیں ہے، یہ پھر بیکار ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہیں پڑھو۔ اور میرے مسلمان بھائیو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال و حساب و کویسچن وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز غلط لے کر پہنچے اور نماز تم نے اپنے پاس دکھائی، لو ہم نماز جعفری لے کر آئے پڑے ہیں، جی ہمارے پاس نماز حنفی ہے، قطعاً قبول نہیں ہونے والی۔ نماز پڑھی، فاتحہ کوئی نہیں پڑھی، وہ نماز بیکار ہے، رائگاں ہے۔
پھر قیامت کے دن کا پچھتاوا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، نہ تمہیں وہاں کوئی مولوی ملے گا کہ جس کی تم گردن پکڑو اور کہو تمہارے کہنے پر ہم نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ وہاں ربی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء کا عالم ہوگا، اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کا عالم برپا ہوگا۔ اس لیے آج موقع ہے، اپنی نمازوں کو درست کر لو اور صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق آپ کے طریقے پر موجود نماز ادا کر لو۔ کل قیامت کے دن سرخ روح ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔